دیکھیے پورے قرآن میں حلالے کا لفظ ایک بار بھی نہیں آتا کہ جو آدمی حلالہ کرے اللہ اس کے اوپر لعنت کرے، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ لعنت کرے۔ تو اسے نجائز کرنے کے لیے، زبردستی اس سے نکاح کرنے کے لیے ایک بہت غلط کام یہ کرتے ہیں کہ ایک رات کے لیے کسی سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ طے ہوتی ہے، پری انڈرسٹوڈ ہوتی ہے یہ بات، مرد کو بھی معلوم ہوتی ہے، عورت کو بھی معلوم ہوتی ہے کہ تمہیں ایک وقت ایک خاص رات گزارنی ہے، اس کے بعد ایک سیکسول پروسیس سے گزرنے کے بعد، سیکسول ریلیشن شپ بننے کے بعد یہ تمہیں طلاق دے دے گا، تم واپس آ جاؤ گے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ کوئی عورت دی جائے اور اس کو پتا ہو کہ صبح اس کے چھوڑ دینا ہے، تو کیا وہ عورت بنا کے اس کو رکھے گا راستے؟ کیسے مطلب آپ طلاق کسی اور چیز کو، حلالہ کسی اور چیز کو کہہ رہا ہے، ہماری پبلک حلالہ کسی اور چیز کو کہہ رہی ہے۔ سر یہاں پبلک کا سوال ہی نہیں ہے، پبلک نہیں سمجھ رہی ہے، پبلک حلالہ کا یہ مطلب نہیں سمجھ رہی ہے، پبلک کو سمجھایا جا رہا ہے حلالہ کا مطلب کہ حلالہ یہ ہے۔ اچھا اگر یہ سمجھایا جا رہا ہے، بس اگر یہ سمسیا پبلک میں نہیں ہے، سمسیا وہاں پر ہے جو نکاح کرتے ہیں، جو طلاق کا مسئلہ بتاتے ہیں کہ بھائی طلاق ہو چکی ہے آپ کی، اب میں دوبارہ رکھنا چاہوں، وہ اس کو راستہ بتاتا ہے، وہ تو توبہ توبہ استغفر اللہ، وہ اس کو راستہ بتاتا ہے کہ اب دوبارہ رکھنے کا یہ راستہ ہے۔ نہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے بدترین مجرم ہے، بدترین مجرم ہے۔ کیا کوئی آدمی، کوئی شریف انسان اپنی بیوی کا ایک رات کے لیے کسی اور سے نکاح کرنا پسند کرے گا؟ کیا کوئی شریف انسان اپنی بیٹی کا ایک رات کے لیے کسی اور جگہ نکاح کرنا پسند کرے گا؟ تو اس لیے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور جس کو آپ نے طلاق دے دیا، جس کی آپ کی زندگی سے جس کو آپ نے نکال دیا، آپ ہوتے کون ہیں اس کو ایک رات کے لیے کسی دوسرے کے لیے تیار کرنے والے؟ ہو جو آپ ہے کون؟ آپ کون ہیں آپ؟ جے ہند ساتھیوں، میں مصطفیٰ چودھری اور میرے ساتھ اسلامک اسکالر مفتی اطہر شمسی صاحب موجود ہیں، القرآن اکیڈمی کیرانہ، مظاہر العلوم سہارنپور سے فارغ ہیں، مفتی صاحب ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ بات، اور یہ کہوں کسی بھی روح میں کہیں بھی کوئی بھی گفتگو کے دوران حلالہ کا ذکر کر دیتا ہے، وہ کس روح میں لیتا ہے، کوئی کسی پر ٹونٹ کستا ہے یا کیا ہے، اسی کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو دراصل یہ حلالہ ہوتا کیا ہے، ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میں تو کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، کوئی علماء میں ہوں نہیں، اور مفتی اطہر شمسی صاحب مولانا ہیں، اچھی خاصی ان کی تعلیم ہے، تو یہ بہتر بتا سکیں گے، جس سے کہ لوگوں کے بیچ جو جانکاری کا اباؤ ہے وہ نہ ہو، ٹھیک جانکاری لوگوں تک پہنچے۔ مفتی صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت، آپ نے ہمیں سمے دیا۔ شکریہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تو مفتی صاحب آپ مظاہر العلوم سے فارغ ہیں؟ جی، میں نے تعلیم مظاہر اور علوم سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند دونوں جگہ سے حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور، یعنی کہ میں اس لیے کیونکہ ادارے کا نام ہے ان کا، ایک جو لقب لگتا ہے نا مظاہری کا یا قاسمی کا، وہ اچ مانا جاتا ہے۔ تو میں نے حلالے کا ذکر کیا، دراصل حلالے پر ہم بات کیوں کرنے لگے اچانک، یہ کسی سے چھپی بات نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر کہیں بھی اگر ایک کوئی مسلم اور غیر مسلم کسی بھی بات پر لے کر بحث کرتے ہیں، مدعا کچھ بھی ہو، مندر کا ہو، مسجد کا ہو، یا کسی سماجی یا راجنیتک مدعا ہو، تو ایک شبد لکھ دیتے ہیں حلالہ کی اولاد، حلالہ کی اولاد۔ کیا ہے یہ حلالہ؟ ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیے مصطفیٰ بھائی، حلالہ کیا ہے کیا نہیں ہے، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے 5 منٹ دیجئے، انشاءاللہ 5-7 منٹوں میں بالکل میں اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا اس میں غلط فہمیاں کہاں سے ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں۔ جن حضرات کے بارے میں آپ نے بارہا یہ کہا ہے کہ وہ طلاق کو، حلالے کو جائز قرار دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی نیت خراب ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بے شرمی کو بے شرمی نہیں سمجھتا، ایسا نہیں ہے۔ میرے علم کے مطابق ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے حلالے کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، تو میں انشاءاللہ اسے اگلے 5-7 منٹ میں واضح کرتا ہوں۔ دیکھیے، اس پورے مسئلے کو 3 لیول پر ہمیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کا لیول، یعنی پہلا لیول یہ ہے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، جی قرآن کا حکم کیا ہے۔ میں پھر سے توجہ چاہوں گا کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، یہ لیول 1 ہے۔ دیکھیے، پورے قرآن میں حلالے کا لفظ ایک بار بھی نہیں آتا
ایک بھی بار بھی نہیں آتا حلالہ کا لفظ۔ قرآن میں جو کچھ آیا ہے وہ طلاق کا ایک قانون ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تیسری طلاق ہو جانے کے بعد اس کے لیگل کنسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے قانونی نتائج کیا ہوں گے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے تیسری بار طلاق دے دی ہے تو تیسری بار طلاق کے بعد اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی اگر طلاق 3 بار ہو گئی ہے تو اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے نکاح ختم ہو گیا ہے، اب وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، واپس نہیں آ سکتی۔ ہاں اگر اس عورت نے کسی دوسری جگہ شادی کر لی، شادی میں پھر کہہ رہا ہوں شادی کر لی، باقاعدہ نکاح کر لیا اس نے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے، اپنی پلاننگ کے لیے اس نے اپنی زندگی کو پلان کیا اور کسی اور جگہ نکاح کر لیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دوسری جگہ جو اس نے نکاح کیا ہے، دوسرے شوہر سے جو نکاح ہوا ہے، اس نکاح میں بھی وہ فیلئر کا شکار ہو گئی اور یہ نکاح بھی ٹوٹ گیا، وہ نکاح سکسیس نہیں رہا، کچھ بھی کارن رہا، نہ ہو، طلاق ہو گئی اسے دوسری جگہ سے بھی، یا اس دوسرے شوہر کی موت ہو گئی۔ ٹھیک، تو اگر یہ دوسرے شوہر کی موت ہو گئی یا دوسرے شوہر سے بھی طلاق ہو گئی تو اب عدت گزارنے کے بعد اگر یہ عورت چاہے تو اپنے پہلے شوہر سے، اپنے سابقہ شوہر کے پاس جا سکتی ہے، اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہے قرآن کا 3 طلاق کا قانون۔ یہ قرآن نے اس کے لیے کوئی لفظ حلالہ استعمال نہیں کیا، چونکہ قرآن نے اس کے لیے لفظ حلالہ استعمال نہیں کیا، اس لیے میں بھی اس کے لیے لفظ حلالہ استعمال نہیں کر رہا۔ کیا حلالہ اور حلال ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، میں ابھی تھوڑا سا چند منٹ اور لوں گا، ٹھیک، اس کے بعد ہم ڈسکس۔ بالکل جی تو میں اس کے لیے صحیح لفظ، اس سے زیادہ صحیح لفظ استعمال کروں گا 3 طلاق کا قانون۔ تو 3 قانون ہے جو قرآن نے بیان کر دیا، یہ لیول 1 ہوا ہے۔ ٹھیک، یعنی لیول 1 پر ہم نے دیکھا کہ قرآن کا حکم کیا ہے، لیول 1 پر ہم نے دیکھ لیا قرآن لفظ حلالہ استعمال بھی نہیں کرتا، وہ 3 طلاق کا قانون بتاتا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد، 3 طلاق کے بعد اب کیا پوزیشن ہے، لیگل کنسیکوینسز کیا ہیں، یہ قرآن بتاتا ہے۔ اب ہم دوسرے لیول پر آتے ہیں، بلکہ دوسرے لیول پر جانے سے پہلے میں رسول اکرم علیہ السلام کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المستحل والمستحل لها، کہ جو آدمی حلالہ کرے اللہ اس کے اوپر لعنت کرے، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ لعنت کرے۔ تو اللہ اور اس کا رسول اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اب ہم دوسرے لیول پر آتے ہیں۔ دوسرا لیول ہوتا ہے فقہا کا لیول۔ ہوتا کیا ہے کہ جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے، فقہا اس کو ڈسکس، فقہا مطلب اسلامک جیورسٹ، یعنی قانون ود آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اسلامی قانون کے جو ٹاپ کے ماہرین ہوتے ہیں ان کو فقہا کہتے ہیں۔ فقہا کیا کرتے ہیں؟ فقہا اب اس کو لیگل ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس میں لیگل ڈسکشن کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے ٹرمز کی ضرورت ہوا کرتی ہے، قانونی ٹرمز کی ضرورت۔ تو ان قانونی ٹرمز کے لیے تو فقہا نے ایک قانونی ٹرم استعمال کی، حلالہ، اس پورے پروسیس کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن نے ایک حکم بیان کیا، فقہا نے، اسلامک جیورسٹ نے اس حکم کے لیے ایک ٹرم استعمال کی، حلالہ۔ دھیان سے پھر سے دیجئے کہ حلالہ قرآن نے لفظ استعمال نہیں کیا، فقہا نے آ کر حلالہ کا لفظ اس کے بارے میں بولا۔ 2 لیول، تیسرے لیول پر آ جائیں۔ تیسرے لیول پر آتا ہے ہماری سماجی پریکٹس، کہ کوئی چیز سماج میں پھیل جاتی ہے۔ اب سماج میں ہوا کیا ہے؟ سماج میں یہ پھیلا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو اسے نجائز کرنے کے لیے، زبردستی اس سے نکاح کرنے کے لیے ایک بہت غلط کام یہ کرتے ہیں کہ ایک رات کے لیے کسی سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ طے ہوتی ہے، پری انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، یہ بات مرد کو بھی معلوم ہوتی ہے، عورت کو بھی معلوم ہوتی ہے کہ تمہیں ایک وقت ایک خاص رات گزارنی ہے، اس کے بعد ایک سیکسول پروسیس سے گزرنے کے بعد، سیکسول ریلیشن شپ بننے کے بعد یہ تمہیں طلاق دے دے گا، تم واپس آ جاؤ گے۔ تو یہ ہوتا ہے سوشل پریکٹس میں، پہلے سے طے ہے، سوشل پریکٹس ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ یہ ہے سوشل پریکٹس،
یعنی آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کی تعلیم قرآن نے نہیں دی، اس کو فقہا نے جائز نہیں کہا، بلکہ فقہا نے حلالہ کسی اور چیز کے لیے استعمال کیا. اچھا. جو حلالہ کا لفظ جو قرآن میں قانون ہے نا، طلاق کا قانون، فقہا نے اس قانون کے طلاق کے لیے لفظ حلالہ استعمال کیا. یہ بہت اچھے سے سمجھ لیجیے. فقہا نے قرآن کا جو طلاق کا قانون ہے، جو میں نے عرض کیا، فقہا نے اس کے لیے لفظ حلالہ استعمال کیا. بھائی قانونی ٹرمز کی ضرورت ہوتی ہے ڈسکشن، لیگل اکیڈمک ڈسکشن کے لیے. تو اکیڈمک ڈسکشن کے لیے ضرورت تھی، تو ایک ٹرم، ایک لفظ تیار کیا کہ حلالہ بولا گیا اس کو. ٹرائل کو ٹرم، اصطلاح، جیسے ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں، قانون کی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں. مان لیجیے قانون کی ٹرمنالوجی ہے ایکویلٹی یا ڈپریشن. ایک ٹرم جو جوڈیشری ٹرائل چلتا ہے، جو جوڈیشری میں ٹرائل چلتا ہے، اس میں بھی ٹرمز چاہیے ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، اس میں بھی ٹرمز، آپ نے صحیح کہا ہے، اس میں بھی ٹرمز چاہیے ہوتی ہیں. تو کسی بھی اکیڈمک ڈسکشن کے لیے، لیگل ڈسکشن کے لیے ٹرم چاہیے ہوتی ہے. تو فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کی، اس کو کہا اس حلالہ. قانون قرآن کا تھا، اس کے لیے فقہا نے حلالہ ٹرم استعمال کیا. اب تیسری پرابلم کیا ہوئی؟ سماج میں پریکٹس کچھ اور ہو گئی، اور پرابلم یہ آئی کہ فقہا کی وہ ٹرم اس سماجی پریکٹس سے بولی جانے لگی. سماج میں جو پریکٹس ہے، سماج میں جو رواج ہے، فقہا کی ٹرم اس کے لیے بولی جانے لگی. اور اب یہ تینوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی، مکس ہو گئی. قرآن کا حکم، فقہا کی ٹرم، اور جو کچھ ہمارے سماج میں پریکٹس ہے، وہ تینوں چیزیں مکس اپ ہو گئی. اس مکس اپ ہو جانے کی وجہ سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کا قانون ہی حلالہ ہے. یہ جو سمجھ پریکٹس، یہ جو طے شدہ یعنی یہ غلط فہمیاں ہیں. بالکل غلط فہمی ہے، بالکل غلط فہمی ہے. جو سماج میں ہو رہا ہے، اس کے لیے حلالہ کا جو ٹرم ہے، وہ ٹرم ہی سرے سے غلط ہے. وہ حلالہ نہیں ہو تو حرامہ ہے. اسے کون حلال کہے گا بھائی؟ اس کے لیے غلط لفظ کا ٹرم استعمال کیا جا رہا ہے. قرآن شریف میں حلالہ جیسی کوئی چیز نہیں. لفظ حلالہ قرآن میں نہیں ہے. حلال ہے. ہاں، ایک بات، لفظ حلالہ قرآن میں سرے سے کہیں نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ جو سماج میں پریکٹس ہے، یہ قرآن میں سرے سے کہیں نہیں ہے. قرآن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سماج میں جو پریکٹس ہے، اس کے بارے میں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت کی. اور ایک حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو کرایہ کا سانڈ قرار دیا جو حلالہ کرتا ہے. تو پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب اس کو پروموٹ نہیں کرتی، محمد رسول اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں، تو پھر یہ حلالہ، یہ پریکٹس اتنی بری پریکٹس، وہ اسے اسلام کے نام پر کیوں جوڑا جانے لگا؟ کس نے جوڑا؟ کیوں جوڑا جانے لگا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ سوال کسنے کا نہیں ہے، اصل سوال کیسے کا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ ہوا یہ ہے کہ فقہا کی جو ٹرمز تھی، اس کا غلط استعمال سماجی پریکٹس کے لیے ہونے لگا. تو آپ اب دو راستہ ہے. اب دیکھیے، چونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ لفظ حلالہ اسی ایک رات کی شادی کے لیے استعمال ہونے لگا، تو اس لیے میں کہوں گا کہ اب جب یہ استعمال ہماری سوسائٹی میں یہاں غلط اس ٹرم کا ہونے لگا، اب اس ٹرم کو چھوڑ دیجیے، کیا ضرورت ہے اس ٹرم کو استعمال کرنے کی؟ کیوں ہم اس ٹرم کو استعمال کرنے سے اگر کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے تو چھوڑ دیں اس کو. پروموٹ تو کم سے کم کریں نا. پروموٹ تو کریں گے، بالکل نہ کریں. اور میں پھر سے یہ بات کہ جو دوسرے علماء ہیں، وہ بھی اس صرف اختلاف جو ہوتا ہے ٹرمز پہ ہوتا ہے. اس بری سوشل پریکٹس کو کوئی بھی عالم جائز نہیں کرے. یہ یہاں میں آپ سے ایگری نہیں کرتا کہ کوئی بھی عالم جائز نہیں کرے. اچھا. کیونکہ حلالہ قرآن میں نہیں ہے، آپ نے بولا، میں نے بھی آپ کی بات کو مان لیا. نہیں چیک، اچھا صرف مانیے نہیں، چیک کیجیے گا. جہاں سے یہ حلالہ جوڑتے ہیں وہاں نہیں ہے، جہاں تک میں نے پڑھا. ٹھیک بات، حلال ہے، حلالہ نہیں. ٹھیک. اور میں نے اس چیز کو جاننے کے لیے جب چرچا کی، مفتی صاحب سے ہی کی، عالم بھی تھے اور مفتی صاحب بھی تھے، وہ اس بات پر اڑے کہ ہم قرآن سے حلالہ ثابت کریں گے، اور اپنے حساب سے انہوں نے ثابت بھی کیا، اپنے حساب سے. تو سوال یہ ہے نا کہ یہ ایک ایسی حرکت، نیچ حرکت ڈالی کس نے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟
جب ایک عالم ایک مفتی صاحب اس چیز کو بڑے گرو کے ساتھ کہے کہ نہیں ہم ثابت کریں گے قرآن شریف سے، اور وہ باقاعدہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا مطلب حلال ہے، اور یہ بھی بولتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، یہ بھی بولتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی بولتے ہیں کہ غلط تو ہے اگر کر لیں تو جائز ہو ہی جاتا ہے. دیکھیے میں یاد ہوں، مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں غلط فہمی ہو رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اصل بات میں جو آپ کی بات ہے، دوسرے علماء جن کو طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اختلاف، میرا خیال ہے وہ بھی وہی کہہ رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اصل بات میں کوئی اختلاف ہے. میرا جہاں تک خیال ہے نہیں، سیدھا موضوع یہی تھا کہ نہیں قرآن شریف میں حلالہ ہے یا نہیں ہے. ہاں وہ کنفیوژن پورا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اگر آپ ان سے یہ پوچھیں، ایک منٹ، اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھیں ایک رات کے لیے جو نکاح کیا جاتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اسے حرام بتائیں گے. وہ حدیث آپ نے خود بتایا، انہوں نے حدیث سنائی، انہوں نے دونوں باتیں کہی. اچھا چھوڑ دیجیے بھی ہے اور یہ اگر اچھا چھوڑ دیجیے ہو بھی جاتا ہے. اچھا چھوڑ دیجیے ان کی پرسنالٹی کو چھوڑ دیجیے، ہم اصولی بات کرتے ہیں. اصولی بات یہ ہے کہ حلالہ یعنی ایک رات کا نکاح، ایک رات کا نکاح جو ہوتا ہے حلالین کے ساتھ، یہ پوری طرح ناجائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کو سخت وعید سنائی ہے. یہ تو پرسنلی بات یہ بھی ہے، کامن سینس یہ بھی ہے، جس انسان کے لیے ایک رات کے لیے کوئی عورت دی جائے اور اس کو پتا ہو کہ صبح اس کے چھوڑ دینا ہے، تو کیا وہ عورت بنا کے اس کا رکھے گا رسم؟ کیسے مطلب تو باعث شرم بات ہے. شاید یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ڈسکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی آبویس بات ہے. لیکن سماج میں ہے یہ برائی. ہاں سمجھ میں ہے برائی، تو اس کو صاف کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ظاہر ہے اس کو مطلب سختی سے ممانعت کرنی چاہیے. ایک برائی ہے اس کے خلاف بولنا چاہیے. تو جو دوسرے لوگ بول دیتے ہیں، میں خود پڑھ لیتا ہوں، مجھے بول دیتے ہیں بھائی کیونکہ میرا نام مصطفیٰ ہے تو آپ حلالہ کے اولاد ہیں، مطلب یہ عموماً بولتے ہیں سبھی کو ایک دوسرے کو. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ عمر ہیں یا ہم ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ تو ہے؟ میں دیکھیے اس کی جو ذمہ داری ہے نا وہ یہ کنفیوژن ہے کہ فقہا، وہ جب فقہا یہ جب بول رہے ہیں کہ حلالہ اسلام میں ہے، میں پھر سے اپنی بات کو دہرانا چاہوں گا، فقہا جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں حلالہ ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہوتا کہ اسلام میں ایک رات کے نکاح کی اجازت ہے. یہ بالکل نہیں ہوتا اس کا مطلب. لیکن کچھ بہت ہی ناسمجھ لوگ ایسا بولتے ہو تو بولتے ہو. فقہا کی بات کر رہا ہوں میں، بات نہ سمجھ کی نہیں ہے، بات ایک عالم اور ایک مفتی صاحب کی ہے. میں علماء اور فقہا کی بات کر رہا ہوں. جب فقہا یہ بولتے ہیں، میں عوام کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، پبلک کی بات نہیں ہو رہی. فقہا جب یہ بولتے ہیں کہ اسلام میں حلالہ جائز ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک رات کے اس پران نکاح کو جائز کہہ رہا ہے. یہ بالکل نہیں ہوتا. عام طور پر فقہا جس کو کہتے ہیں حلالہ، فقہا حلالہ دوسری چیز کو کہتے ہیں. قرآن میں جو قانون کا طلاق کا قانون ہے، فقہا اس کو حلالہ کہتے ہیں. بھائی ہاں فقہا تو طلاق کا قانون قرآن کے قانون کو کہتا ہے. ہماری پبلک حلالہ کہتی ہے اس ایک رات کے نکاح کو. پرابلم ہوگی جس کو کہتا ہے نا یہ زبانیں یار من ترکی ومن ترکی نمین عالم، میرے دوست کی زبان ترکی ہے اور میری زبان ترکی نہیں ہے، میں ترکی جانتا ہوں. تو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ آپ طلاق کسی اور چیز کو، حلالہ کسی اور چیز کو کہہ رہے ہیں، ہماری پبلک حلالہ کسی اور چیز کو کہہ رہی ہے. سر یہاں پبلک کا سوال ہی نہیں ہے، پبلک نہیں سمجھ رہی ہے. پبلک حلالہ کا یہ مطلب نہیں سمجھ رہی ہے، پبلک کو سمجھایا جا رہا ہے حلالہ کا مطلب کہ حلالہ یہ ہے. اچھا اگر یہ سمجھایا جا رہا ہے، اگر سمسیا پبلک میں نہیں ہے، سمسیا وہاں پر ہے جو نکاح کرتے ہیں، جو طلاق کا مسئلہ بتاتے ہیں کہ بھائی طلاق ہو چکی ہے آپ کی، اب میں دوبارہ رکھنا چاہوں، وہ اس کو راستہ بتاتا ہے. وہ تو وہ اس کو راستہ بتاتا ہے کہ اب دوبارہ رکھنے کا یہ راستہ ہے. نہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے بدترین مجرم ہے، بدترین مجرم ہے. اللہ کی شریعت آپ کی زندگی میں، آپ کی نالج میں کوئی کیس ایسا نہیں آیا؟ نہیں، یا آپ کی جانکاری ایسی ہو گئی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ایسا ہوتا ہے. دیکھو ہم انکار نہیں کر سکتے، ہم مطلب اپنی خود کی صفائی دینے کے لیے بھائی ہم اتنے ہوئے، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جانکاری میں ہے میری بھی ایسے کیسز. بالکل اور اس کو پبلک نہیں، اس کو کوئی اور بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے جو قرآن اور حدیث کو جانتا ہے. مجھے خیال یہ ہے کہ وہ لوگ جو بتاتے ہیں نا، مجھے اسی لفظ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جو بتاتے ہیں نا وہ سچ ہے، وہ قرآن حدیث کو نہیں جانتے. فقیہ ہونا الگ چیز ہے،
اور بہرحال کو کوئی بھی ہو بتانا والا اس کو چھوڑ دیجیے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن جو بھی شخص یہ کر رہا ہے, تو پرسنل تو ہوئی نہیں رہا, یہ ہم تو ہو ہی نہیں رہا, جو بھی شخص اس پریکٹس کو جائز کہتا ہے جی یا اسے پروموٹ کرتا ہے, بس میں اسے یہ کہوں گا کہ وہ اللہ سے ڈرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کو مطلب پر لعنت فرمائی ہے اور اسے کرایہ کا سانڈ کہا ہے. تو اب اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ اپنا مقام دیکھ رہے کہاں ہوگا, اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں ایسے آدمی کو اللہ سے ڈرتا ڈرنا چاہیے بالکل. اور یہ تو ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اس طرح کی نشتہ اس سے زیادہ اور ہو کیا سکتی ہے. اور آپ نے پبلک کا کہا, خیر آپ نے وہ بات مانی کہ نہیں, دوسرے لوگ بتانے والے کوئی اور ہی ہوتے ہیں. اور میں اور تھوڑی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دوں, آپ مجاہدی ہیں, جی جی میں اور کاشمی بھی ہیں آپ, میں نے دارالعلوم دیوبند سے بھی پڑھا ہے. جہاں سے قاسمی کی ڈگری ملتی ہے. جی 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 میں نے وہاں بھی پڑھا ہے. وہاں بھی پڑھا ہے. قاسمی اور مظاہری یہ لوگ بھی ایسا بتاتے ہیں, اور اس کے ساتھ میں کسی پر ویکتیگت بالکل نہیں ہونا چاہوں گا, کیونکہ جب جس کے پیچھے قاسمی نام جڑ گیا تو پھر وہ ان کی بتائی ہوئی بات اور دارالعلوم دیوبند کی بتائی ہوئی بات مانی جاتی ہے. جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ مظاہر العلوم کی بات مانی جائے گی, کیونکہ آپ وہاں سے فارغ ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے جو قاسمی ہونے کے بعد یا مظاہری ہونے کے بعد بھی یہ ثابت کرنے پر آئیں کہ نہیں ہم قرآن سے ثابت کریں گے. دیکھیے اگر کوئی شخص چیز قرآن میں نہیں ہے تو آپ نے ثابت ہی کیوں کرنا. اگر کوئی شخص ایک رات کے نکاح کو یہ جو پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے اسے قرآن سے ثابت کرنے کی بات کہتا ہے تو بس میں اسے اللہ سے ڈراتا ہوں. ایسے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ قرآن کے اوپر الزام ہے, یہ خدا کے اوپر اتہام ہے, یہ خدا کے اوپر الزام لگانے کی کوشش ہے. ان کو ایسے اور شاید میں بھی پڑھ چکا ہوں قرآن شریف کی آیت نمبر 232 اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا, اللہ سے ڈریے. اس میں بھی یہ لکھا ہے. مفتی اختر شمسی صاحب کو آپ نے سنا بات کر رہا پڑتی, آپ کو کی بھاونائیں آت ہو سکتی ہیں, آپ کو بری لگ سکتی ہیں کہ آپ حلالہ جیسی بات کو کیوں لے کر کے آئے. آپ کو اس سوال کو دہرانے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کیا واستو میں حلالہ میں نے استعمال کیا پہلے شبد, یا آپ کے معاشرے میں یہ پرچلن میں ہے. اگر میں نے ہی حلالہ پہلی بار استعمال کیا ہو تو پھر میں گناہ گار ہوں. اور اگر یہ معاشرے میں یہ اتنی گھٹیا اور نچلے درجے کی گھنونی حرکت اگر پرچلن میں ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی قاسمی اور مظاہری کہے تو اس کو آپ جائز اور اچھا کیسے ٹھہرا سکتے ہیں. اس سے بچیے. میری تو عوام سے یہی گزارش ہے, کوئی مظاہری کہے یا قاسمی کہے اور مظاہری صاحب ایک بار پھر آپ پبلک کو حلالہ سمبندھت یہ لوگوں نے اس سے بچنا چاہیے. نہیں بھائی, بارے میں تھوڑا میرا خیال ہے کہ ایک رات کا جو نکاح ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. کیا کوئی آدمی, کوئی شریف انسان اپنی بیوی کا ایک رات کے لیے کسی اور سے نکاح کرنا پسند کرے گا؟ کیا کوئی شریف انسان اپنی بیٹی کا ایک رات کے لیے کسی اور جگہ نکاح کرنا پسند کرے گا؟ تو اس لیے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. اور دوسری تاہم یہ ایک رات کا جی. لیکن میں پھر یہاں کلیئر کر دیتا ہوں کہ فقہا اسلامک جیورسٹ جب حلالہ کا لفظ بولتا ہے وہ کسی اور ٹرمز کی چیز کے لیے بول رہا ہے. اس ایک رات کے نکاح کو فقہا حلالہ نہیں کہتے. اور جس کو آپ نے طلاق دے دیا, جس کی آپ کی زندگی سے جس کو آپ نے نکال دیا, آپ ہوتے کون ہیں اس کو ایک رات کے لیے کسی دوسرے کے لیے تیار کرنے والے؟ Who you are. ہیں کون؟ کون ہیں آپ جب آپ نے اس کو زندگی سے ہی نکال دیا؟ تو یہ